آپ سب لوگوں کا اس پریس کانفرنس میں آنے کے لیے بہت شکریہ۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی ایک غیر معمولی پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے، جس کا ٹون کل کے پریس کانفرنس سے ڈیفرنٹ ہوگا۔ ہم کوئی کنفرنٹیشنل کانفرنس نہیں کرنے جا رہے ہیں، ہم این کا جواب پتر سے دینے نہیں جا رہے ہیں، لیکن کچھ حقائق عوام کو بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم پہ الزامات لگائے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت اس ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ اس کے رہبر اور رہنما اور لیڈر چیئرمین، چاہے وہ جیل میں چاہے وہ جیل سے باہر ہے، وہ عمران احمد خان نیازی ہے۔ ملک کے 70% عوام اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ ملک، قوم اور جمہوریت کے لیے اس وقت سیاسی بنیادوں پہ بنائے گئے کیسز میں بند ہے۔ ہمارے ساتھ جو کچھ گزشتہ عرصہ میں ہوا ہے عوام کو بتانا ضروری ہے۔ 180 سیٹوں سے 91 کے ساتھ بیٹھے، آج 76 رہ گئے۔ ریزرو سیٹیں لی گئی، عورتوں بچوں پہ ظلم ہوا۔ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ اپنی ایک داستان ہے۔ ہماری اپنی گھر کی سیٹ بھی چلی گئی، ہم نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ہم صبر کرتے رہے کہ ملک میں جمہوریت ہو۔ ہم نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا نظریہ، زاویہ، بیانیہ جمہوریت ہے، امن ہے، عملداری ہے، لا پہ قانون کی بالادستی ہے۔ اور خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے پاکستان بھی ہمارا، فوج بھی ہماری۔ جب مئی 2025 میں سخت وقت آیا تو باوجود اس کے کہ ہم کن سختیوں سے گزر گئے تھے، ہم پاکستان کے ساتھ رہے، عوام کے ساتھ رہے، افواج پاکستان کے ساتھ رہے۔ ہم نے ان کے رول کو سراہا، ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے، اور ہمارے ہی کچھ کنٹریبیوشن نے اس ملک کو ایک بہت بڑے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ ہم یہ واضح کریں کہ اس کے باوجود کہ 26ویں ترمیم میں کیا ہوا تھا، 27ویں ترمیم کس طرح منظور ہوئی، ان سب کچھ کے بعد ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید آخر کار ہم بہتری کی طرف چلے جائیں گے، لیکن کل کی جو پریس کانفرنس ہوئی اس سے بہت سخت مایوسی ہوئی۔ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ الفاظ مناسب نہیں تھے، وہ الفاظ غلط تھے۔ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی، اس کی لیڈرشپ یا وزیر اعلیٰ KPK کے بارے میں اشارتاً بھی کچھ ایسے الفاظ کا استعمال ہونا، ایسے بڑے ادارے کے بڑے افسر کی طرف سے آنا جمہوریت کے لیے بدقسمتی ہے، اچھا شگون نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے کوئی ہے ہمارا دشمن ہی ہے کہ وہ پہ در پہ ایک دوسرے کے خلاف پریس کانفرنسوں سے خوش ہوگا۔ اس لیے میں نے ابتدا میں کہا کہ ہم کنفرنٹیشنل پریس کانفرنس نہیں کر رہے، لیکن واضح کرنا چاہ رہے کہ شاید کچھ لوگ لڑوانا چاہ رہے ہیں کہ بڑی پارٹی کے ورکر اور ایک بڑے ادارے کے لوگ کوئی آپس میں لڑ پڑے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ واضح کریں کہ پاکستان تحریک انصاف اس بات سمجھتی ہے کہ کسی بھی تباہی کی ابتدا ہمیشہ سے چند نامناسب الفاظ کی ادائیگی سے ہوتا ہے۔ اپنے ایگو کو جانے دینا ہوگا، ایک دوسرے کو سپیس دینا ہوگا، کسی اچھی طرح سمت میں بڑھنا ہوگا۔ اگر جیل میں لیڈر جیل میں ہے، کیسز اس پہ بنے ہوئے ہیں، بوگس کیسز بنے ہوئے ہیں، جنوری 2025 میں کنوکشن ہوئی ہے، آج دسمبر 2025 ہے، اس کا کیس لگ نہیں رہا، ملاقاتیں ہو نہیں رہی، لیڈرشپ کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، کیس لگ نہیں رہے ہیں۔ ہم تو پہلے یہ بیانیہ لے کے جا رہے تھے کہ خان صاحب کو رہا کرو، اور یہاں تک آ گئے کہ خان صاحب سے ملاقات کرو۔ ہم نے جتنا برداشت کیا اس ملک کی خاطر، جمہوریت کی خاطر، لیکن ہم یہ کہیں کہ اگر یہ سے حالات رہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایسا رویہ رہا، تو یہ جمہوریت میں اس کا سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ اور اگر نقصان ہوتے جا رہا ہے تو جس طرح آج کل کے الفاظ ہے، جمہوریت کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، جو نہیں ہونا چاہیے کسی صورت۔ یہ ملک ڈیزرو کرتا ہے کہ یہ پھلے بڑے بہتر ہو، لیکن اگر کسی ایسی طرف چل پڑے اور اسی رویے کے ساتھ چلے، پھر 1- نہیں ہوگا، پھر ایوری 1- ہو جائے گا، جو نہیں ہونا چاہیے۔ اب بھی وقت ہے، میں کہتا ہوں ٹون ایز کرے، بہتری کی طرف جائیں۔ میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ منگل والے دن کی جو ملاقاتیں ہوں اس پہ بھی پابندی نہ ہو، بہنوں کی ملاقاتوں پہ سیاست نہ ہو۔ بہنوں کی ملاقات تو ایٹ لیسٹ ہو، اگر کیسز لگ نہیں رہے، اٹھا نہیں رہے، تو یہ ملاقاتیں بھی ضرور ہو۔ اس کے بارے میں تفصیل سے ذکر
सलमान राजा साहब करेंगे और असद केसर साहब करेंगे. मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पे बात ज़्यादा कर लें. जी बहुत शुक्रिया गौर साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया. मैं थोड़ा सा इस लम्हे को तनाजुर में रखना चाहूँगा. देखिए, पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे तारीख़ लम्हे बार बार आए हैं जब मुल्क को धकेला गया है जमहूरियत से हटकर जबर की जानिब, मुल्क को धकेला गया है आइन और कानून से हटकर धौंस की जानिब. ये पहली बार नहीं हुआ. इस मुल्क में बार बार ये कहा गया कि इस मुल्क के लोगों को डंडे की ज़रूरत है, डंडा होगा तो मुल्क ठीक हो जाएगा, तरक्की होगी, यहाँ पे दूध की नहरें बहेंगी. 60 की दिहाई में कहा गया ये डेकेड ऑफ डेवलपमेंट है, ये तरक्की के 10 साला एक दौर है, 10 साला दौर है. हम जानते हैं उस 10 साला दौर का नतीजा क्या हुआ. सन 68 में 69 में एक अजीम शान अवामी तहरीक चली, उसके बाद एक जंग हुई, सिविल वॉर हुई और मुल्क तो लख्त हो गया. तो ये बार बार हुआ है. 80 की दिहाई में कहा गया कि अब इस मुल्क में सही फलाई इस्लामी निज़ाम नाफिज होगा, पाकिस्तान के अवाम फलेंगे फूलेंगे. और क्या हुआ उसके बाद हम जानते हैं. कराची में बोरी बंद लाशों का बाजार लगा. हम जानते हैं मुल्क के हर खित्ते में खून की नदियां बहाई गई. यहाँ पे हर खित्ते से आने वाले मिलिटेंट इकट्ठे किए गए. कभी उन्हें मुजाहिद कहा गया, कभी उन्हें टेररिस्ट कहा गया, और आज दिन तक वो फसल जो थी उसको हम काट रहे हैं. इस खित्ते में खून है, बारूद है, असला है, लेकिन फलाह नहीं है. उसके बाद हमने देखा मुशर्रफ का दौर, एक मॉडरेशन का ऐलान किया गया. कहा गया कि अब हम बैनुल-अक़वामी माशी जो एक निज़ाम है उसका हिस्सा बन गए हैं. यहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट होगी, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगेंगी, यहाँ नौजवानों को नौकरियाँ मिलेंगी, यहाँ सेहत होगी. और उसके बाद जब जाने का वक्त आया तो इस मुल्क में एक हस्पताल में बिस्तर भी नसीब ना हुआ उस शख्स को. तो आपने देखा कि इस मुल्क में बार बार ये दावे किए गए हैं कि इस मुल्क को जमहूरियत रास नहीं आती, इस मुल्क को आइन और कानून रास नहीं आता, इस मुल्क में डंडे की ज़रूरत है, जबर की ज़रूरत है. और हर बार ये मुल्क पहले से कमज़ोर छोड़ के गया जाबिर. तो आज हमें फिर वही सूरत नज़र आ रही है. रौनक है, एक नशा है ताकत का. एक लम्हे में होने वाले जो वाक़यात हैं उनसे एक बहुत बड़ी तस्वीर कशी कर ली गई है. देखिए पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है, हमें ज़रूर ये बात करनी चाहिए. हमें यह कहा जाता है कि आप एक टोला हैं, शोर व गौगा तो आप बर्पा कर लेते हैं, लेकिन आप में मामलात की समझ नहीं है, इदराक नहीं है. आप देख नहीं सकते कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और हम पाकिस्तान को किस बुलंदी की जानिब लेकर जा रहे हैं. देखिए पूरी दुनिया में इस वक्त ये एक वकालमा हो रहा है कि दूसरी जंग अजीम के बाद जो एक वर्ल्ड ऑर्डर कायम किया गया था, वो वर्ल्ड ऑर्डर अब रीख्त का शिकार है, वो टूट फूट का शिकार है. ये एक रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर था जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा को एक नुमाया रोल हासिल था. इसमें मुख्तलिफ ममालिक एक दूसरे के साथ मामला करते थे. जनरल असम्बली, सिक्योरिटी काउंसिल के ज़रिए दीगर इदारे वजूद में आए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई और दीगर बहुत से, यूनिसेफ आया, उसके ज़रिए तरक्की की बात होती थी. एक मल्टीलैटरलिज्म का दौर था. अब आज ये हो रहा है कि वो तमाम निज़ाम जो है उसको मुनहदिम किया जा रहा है और मुल्कों को ये कहा जा रहा है कि ताकतवर ममालिक के साथ अपना रिश्ता जोड़ लो. और दो बड़े ताकतवर मुल्क इस वक्त हमारे सामने खड़े हैं. एक जानिब अमेरिका है, दूसरी जानिब चीन है. और अब हमें एक मामला करना है इन ममालिक के साथ. इस वक्त ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी पे गामजन है. हम ना इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं, लेकिन दोनों के साथ हम कुछ ना कुछ मामला कर रहे हैं. चंद दिन कबल मोईद यूसुफ जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, उनकी गुफ्तगू सुनी. उन्होंने कहा कि इनेविटेबल है, ये नागुज़ीर है, उलमा आएगा जब हमें इन दोनों में से एक का इंतखाब करना होगा. इस वक्त हमारी पॉलिसी ये है कि हम उस लम्हे को मौखर कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि उलमा ना आए, उसको जितना हम दूर कर सकते हैं हम करते रहें. ठीक है, ये पॉलिसी ठीक है, हमें इस पे गामजन रहना चाहिए. लेकिन इस तमाम पॉलिसी के पीछे क्या अवाम की ताईद है? क्या अवाम को पता है उनके साथ क्या हो रहा है? अगर उनके सूबे में कत्ल गारत होती है, उनके सूबे में ड्रोन हमले होते हैं, शादियों में वलीमों में लोग मारे जाते हैं, जहाँ बहक होते हैं, शहीद होते हैं, अगर उनके सूबे में मादनियात के हवाले से कोई मायदे होते हैं, तो ये किस निज़ाम का हिस्सा हैं? इसी तरह माशी तरक्की के मुख्तलिफ मॉडल जो हैं इस मुल्क में अपनाए गए और दुनिया पूरी में अपनाए गए.
ایک ماڈل یہ تھا کہ جو مارکیٹ ہے اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو، سیٹھ جو ہے وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کہاں فیکٹری لگانی ہے نہیں لگانی، پیسہ ملک میں رکھنا ہے نہیں رکھنا، دبئی لے جانا ہے کہیں اور لے جانا ہے، یہ سیٹھ پہ چھوڑ دو، ریاست کو بالکل پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ یہ ایک نظریہ رہا ہے، اور آج شاید اسی نظریے کا میں سمجھتا ہوں دورہ ہے پاکستان کے اندر بھی۔ دوسرا نظریہ یہ رہا کہ نہیں، ہمارے جیسے ممالک میں ریاست کا ایک بہت بڑا کلیدی رول ہے، ریاست کو تعلیم بھی دینی ہے، ریاست کو لوگوں کو صحت بھی دینی ہے، اور ان دو نظریات کے درمیان ایک جنگ اس ملک میں چلتی رہی ہے، اور یہ جنگ کبھی ایک طرف گئی ہے کبھی دوسری جانب گئی ہے، لیکن پاکستان کی عوام کو دونوں مکالموں میں کبھی کچھ نہیں ملا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ 15 سال کی عمر کے جو ہمارے بچے ہیں ان میں سے 40 سے 50% کسی اسکول میں نہیں جاتے، کسی مدرسے میں نہیں جاتے، کسی ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں نہیں جاتے۔ ہمارے 15 سال کے بچوں میں 40% ایسے ہیں جن کا دماغ اور جسم ان کی عمر کے اعتبار سے سکڑے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا میں بلند ترین سطح ہے سٹنٹنگ کی۔ تو پاکستان آج کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے کیا جبر کی بنیاد پر، دھونس کی بنیاد پر؟ اگر جبر اور دھونس سے ترقی ہونا ہوتی تو وہ ایوب خان کے دور میں ہو گئی ہوتی، وہ یحییٰ خان کے دور میں ہو گئی ہوتی، وہ ضیاء الحق کے دور میں ہو گئی ہوتی، یا مشرف کے دور میں ہو گئی ہوتی۔ ہر بار یہ ہوا کہ اشرافیہ امیر سے امیر تر ہوئی اور عوام غریب سے غریب تر ہوئے۔ آج جہاں ہم کھڑے ہیں ایک بڑے مکالمے کی ضرورت ہے، پاکستان کے عوام کو شامل کرنے کی ضرورت ہے اس مکالمے میں، ورنہ نتیجہ وہی ہوگا جو 1960 میں ہوا، یا 70 میں ہوا، یا 80 میں ہوا، یا 88 میں ہوا، یا 90 اور 2000 کی دہائیوں میں ہوا۔ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور ہم پیچھے جائیں گے۔ آج ایسا حملہ کیا گیا ہے اس ملک میں آئین اور قانون پر جس کی مثال کسی مارشل لاء کے بدترین دور میں بھی نہیں ملتی۔ جس طرح عدلیہ کو سرنگوں کیا گیا ہے، جس طرح ججوں کے اوپر تلوار لٹکائی گئی ہے، کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کو اٹھا کر آپ ایک کورٹ سے دوسری کورٹ میں پھینک سکتے ہیں۔ آپ سپریم کورٹ سے خائف تھے تو آپ نے سپریم کورٹ کو منہدم کر دیا، اس کو ایک ذیلی عدالت بنا دیا، کیونکہ سپریم کورٹ آئین کی بات کرتی تھی۔ سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلہ دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ایک بوٹ میں بیٹھا افسر سویلین کی ٹرائل نہیں کر سکتا، اس کو سزا نہیں دے سکتا۔ یہ پوری دنیا کا متفقہ فیصلہ ہے۔ پاکستان آج واحد ملک ہے جہاں ایک آئین ہے جو عدلیہ کی بات کرتا ہے، انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، جس میں سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتیں کر سکتی ہیں۔ کوئی اور ملک ایسا نہیں کرتا، افریقہ کا کوئی ملک ایسا نہیں کرتا، لاطینی امریکہ کا کوئی ملک یہ نہیں کرتا۔ ان ملکوں میں بھی شورش ہے، ان ملکوں میں بھی دہشت گردی ہے، لیکن کچھ اصول ہیں جو پوری دنیا نے اپنا لیے ہیں۔ پاکستان آج پوری دنیا سے پیچھے کھڑا ہے۔ جب ہمارے سپریم کورٹ نے کہا آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ کا آئین تو حرمت انسان کی بات کرتا ہے، آپ کا آئین ایک آزاد عدلیہ کی بات کرتا ہے، کیسے ایک افسر آزاد عدلیہ کا نعم البدل ہو سکتا ہے؟ وہ ایک ماتحت افسر ہے، جب اس کے بالا افسر کہہ چکے کہ ان کو سزا دینی ہے تو اس کی کیا مجال کہ وہ ان کو سزا نہ دے۔ ہم سپریم کورٹ گئے یہ کہنے کہ 8 فروری 2024 کو پاکستان کی عوام نے ووٹ ڈالا تھا، پی ٹی آئی کے لیے ووٹ ڈالا تھا، عمران خان کے لیے ووٹ ڈالا تھا، اس ووٹ کے تقدس کا کچھ تو خیال کرو۔ ہم سے 100 سیٹیں چھین لی گئیں، لیکن جو چھوڑی ہیں ان کے تناسب سے ہمیں ریزروڈ سیٹس خواتین کی اور اقلیتوں کی، غیر مسلم دوستوں کی تو دو، اور سپریم کورٹ نے وہ نشستیں ہمیں دیں۔ اس کی پاداش میں سپریم کورٹ کو ایک ذیلی عدالت بنا دیا گیا، 26ویں ترمیم آئی، پھر 27ویں ترمیم آئی۔ آج اس ملک میں ایک زبابندی کا عالم ہے، آپ میں سے کوئی بھی کھل کے بات نہیں کر سکتا، بات کرے گا تو پیکا کے قوانین ہیں، جے آئی ٹیز بنیں گی، آپ کو 10 سال سزا ہو جائے گی۔ آج ایمان حاضر مزاری اور ہادی ان کے علی ان کے میاں ہمارے سامنے ایک مثال ہیں، وہ وکلاء ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں، جو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ پورے معاشرے کو اشارہ ہے کہ تم سب محکوم ہو، تمہاری زبان ہمارے قابو میں ہے، تمہارا ذہن ہمارے قابو میں ہے۔ اگر اپنے ذہن کو آواز دو گے اپنی زبان کے ذریعے تو ہم تمہیں پکڑ لیں گے اور ایک کال کوٹری میں ڈالیں گے۔ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا؟ کیا یہ تھا علامہ اقبال کا خواب؟ کیا یہ تھا قائد اعظم کا نظریہ؟ قائد اعظم کی 20 تقاریر ہیں، آج ہم جناح ہاؤس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا اس جناح کی کسی تقریر کو ہم نے یاد رکھا؟ بارہا قائد اعظم نے یہ کہا
جب وہ ہمارے عسکری اداروں کا دورہ کرتے تھے کہ آپ اپنے حلف کے تحت پابند ہیں کہ آپ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، آپ جمہوریت کی آواز کو سنیں گے، آپ جمہوریت کے تابع رہیں گے. بار بار قائد اعظم نے یہ کہا اپنی مختصر زندگی میں جو قیام پاکستان کے بعد ان کو نصیب ہوئی. ان کو یہی فکر تھی کہ یہ مملکت جو میں نے بنانے میں ایک کردار ادا کیا ہے، اس میں کہیں یہ نہ ہو کہ ظلم کا دورہ ہو جائے، جبر کا دورہ ہو جائے. تو آج ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں قائد اعظم ہمیں کھڑا نہیں کرنا چاہتے تھے. آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملک کا جو مقبول ترین لیڈر ہے وہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے. یہ بھی ایک مذاقہ خیز بات ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہوئی. میں اصغر خان صاحب کا وکیل تھا جنہوں نے مقدمہ لڑا کہ 1990 کے الیکشن میں اس وقت کے DGISI اور اس وقت کے آرمی چیف نے مداخلت کی. ان کا موقف یہ تھا کہ اس مداخلت نے عسکری اداروں، ہماری افواج کے امیج کو خراب کیا ہے، ان کی جو تکریم ہے عوام کی نظر میں اس کو ٹھیس پہنچی ہے، لہٰذا عمل کیا جائے، ان افسران کو سزا دی جائے. 16 سال وہ مقدمہ چلا اور بالآخر 2012 میں سنوائی ہوئی اور فیصلہ ہوا. اس مقدمے کے دوران میں آپ کو بتاتا چلوں، اس وقت کے DGISI اسد درانی صاحب نے ایک ایفیڈیوٹ فائل کیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہاں ہم نے 1990 کے الیکشن میں مداخلت کی تھی، ہم نہیں چاہتے تھے کہ بے نظیر بھٹو دوبارہ ملک کی وزیر اعظم بنے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کا وجود رہے، ہم فیصلہ کر چکے تھے کہ پیپلز پارٹی اور بے نظیر بھٹو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے. لکھ کر یہ ایفیڈیوٹ انہوں نے عدالت میں دائر کیا. آج بھی اگر آپ جا کے فیصلہ پڑھیں 2012 کا، اصغر خان ورسز مرزا اسلم بیگ مقدمے کا عنوان ہے، اس میں آپ کو یہ ایفیڈیوٹ مل جائے گا. تو بار بار اداروں نے فیصلے کیے کہ عوام کا کوئی مقبول لیڈر نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے، اس کو منظر سے ہٹانا ضروری ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا. آپ عوام کے دلوں سے ان کے کیے گئے فیصلوں کو نہیں ہٹا سکتے. پاکستان کی عوام باشعور ہے، ہمیشہ باشعور رہی ہے. پاکستان کی عوام اگر آج عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے، عمران خان سے امید لگا کے کھڑی ہے، تو اس کی وجہ ہے یہ دیوانے نہیں ہیں. ہم جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم کوئی سیر زدہ لوگ نہیں ہیں جن کی سوچ نہیں ہے، جن کی عقل نہیں ہے. ہم جانتے ہیں اس ملک پہ کون قابض رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ آج جو سیاسی جماعتیں جو ایک زمانے میں جمہوریت کا نام لیتی تھیں، وہ آج معتوب ہونے کے بعد مغلوب ہو چکی ہیں. انہوں نے سہا، بہت کچھ سہا، لیکن آج ان کے اندر وہ سخت باقی نہیں کہ وہ عوام کی بات کر سکے. وہ سر جھکائے نوکری کر رہی ہیں. پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ ایک ہی پارٹی ہے اور ایک ہی شخص ہے، اور اس کے ساتھ اس کے اتحادی ہیں جو پاکستان کے عوام کی بات کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی عوام کو نوکری دینی ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ نوکری ملے. چند دن پہلے ہمارے آج کے وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ عوام کو نوکریاں دے. یہ افسوس کا مقام ہے. کیا ہے ترقی اگر آپ کو، آپ کے بچوں کو روزگار نہیں ملتی؟ تو کیا کروں میں اس ترقی کا جس سے کوئی سیٹ امیر سے امیر تر ہوتا ہے اور آپ کے گھر چولہا نہیں جلتا؟ تو ہم نے اس سیاست کو آگے لے کے چلنا ہے جو عوام دوست سیاست ہے، اور پاکستان کی عوام جانتی ہے وہ عوام دوست سیاست کون کر رہا ہے اور کون کرنے کی سکت رکھتا ہے، کون بے نیاز ہے عہدے سے، کون سیاست میں اس لیے ہے کہ ملک کے لیے کچھ کر سکے، عوام کے لیے کچھ کر سکے، نوجوانوں کے لیے کچھ کر سکے. آج اگر ہم کٹے ہوئے ہیں اپنے تمام پڑوسی ممالک سے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ اپنی برآمدات کو بڑھاؤ، ایکسپورٹس کو بڑھاؤ. دنیا کا ہر ملک سب سے زیادہ ایکسپورٹ، سب سے زیادہ برآمدات اپنے پڑوسی ممالک کو کرتا ہے. آج افغانستان سے ہمارا بارڈر بند ہے. ایران کے ساتھ معاملات ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا را وہ ٹھیک ہو جائیں، خدا کرے کہ ایسا ہو. بھارت کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ہیں، لیکن ایک پورا مجموعی طور پہ جب ہم ایک تناظر دیکھتے ہیں اس خطے کا، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو جبر کے ادوار میں فیصلے کیے گئے ان کا خمیازہ ہم آج بھی بھگت رہے ہیں. جب تک عوام کی فلاح کو سامنے رکھ کر فیصلے نہیں ہوں گے، اس بدلتے ہوئے جیو پولیٹیکل تناظر میں، اس بدلتے ہوئے معاشی ایک جو نظام کا جو ایک جو بدلاوا آ رہا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو کچھ نہیں ہوگا. آپ ایک مارکا جیت کر پاکستان کو فلاح کی جانب نہیں لے کر جائیں گے. کوئی ملک آپ سے ہاتھ ملا کر اگر آپ کی جانب چند $1 بلین پھینک بھی دیتا ہے تو اس سے پاکستان کے کروڑوں نوجوانوں کو نوکریاں نہیں ملیں گی.
پاکستان کی معیشت, ہماری اکانومی, GNP اس کی آج بھی 300 بلین سے زیادہ ہے. اس کو 1000 بلین ہونا چاہیے تھا, لیکن 300 بلین سے زیادہ آج بھی ہے. اگر کوئی 6-8 بلین ڈالر آپ کی طرف پھینک بھی دیتا ہے اور اس سے آپ نئے کوئی کھلونے خرید لیتے ہیں, تو پاکستان کی عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ جب تک پاکستان کی عوام پاکستان کے ایوانوں میں نہیں گونجے گی, پاکستان کی اسمبلیوں میں نہیں گونجے گی, وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں گونجے گی, اس وقت تک پاکستان کے عوام کی فلاح ممکن نہیں ہوگی. آپ نے 16 سیٹیں جیتنے والی ایک پارٹی کو حکومت دے دی, پھر آپ نے کہا کہ یہ اب پاکستان کی فلاح کے منصوبے بنائیں گے. یہ ممکن نہیں ہے. جھوٹ اور فریب پر کھڑا نظام کبھی بھی دیر پا نہیں ہوگا. پاکستان کی عوام کبھی بھی اس نظام کو قبولیت نہیں بخشیں گے, اور آخری قبولیت وہی ہے اللہ تعالیٰ کی قبولیت کے بعد جو عوام کی طرف سے آئے. کسی اور کی قبولیت کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, کل کی پریس کانفرنس کا کوئی جواب دینے نہیں. وہ ایک افسوسناک گفتگو تھی, اس طرح بھی نوعیت کی گفتگو تھی. اس میں نہ کوئی ایسا پرمغز کوئی بیانیہ تھا جس کا جواب دیا جائے. وہ ایک دشنام درازی تھی, الزامات تھے. ہم اس کا جواب نہیں دیں گے. ہم آپ کو صرف یہی کہیں گے کہ پاکستان کی عوام کو مت دھتکارو. پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, PTI کے ساتھ کھڑی ہے. عمران خان نیشنل سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے. عمران خان نے اس ملک کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. اس ملک کے کروڑوں نوجوان عمران خان کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں اس بیانیے کے ساتھ جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. ورنہ بہت سے بیانیے ہیں, کوئی نسل پرستی کا بیانیہ ہے, کوئی فرقے کا بیانیہ ہے. ان تمام بیانیوں کو رد کر کے عمران خان پاکستان کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے, اور کروڑوں PTI کے سپورٹر ووٹر اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں. خدا را یہ مت کرو. عمران خان کو مائنس آپ نہیں کر سکو گے, لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ ایسا کرتے ہو تو اس ملک کے شیرازے کو اکٹھا رکھنا بہت مشکل ہوگا. خیبر پختونخوا پہ اگر آپ حملہ کرتے ہو, وہاں اگر آپ منتخب حکومت کو ہٹا کر وہاں کی عوام پر مسلط کرتے ہو ایک غیر منتخب نظام, تو پھر آپ خود جو حالات ہوں گے ان کے ذمہ دار ہوگے. خیبر پختونخوا کی عوام غیور ہے, وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں, وہ قبائلی عوام ہوں یا دیگر علاقوں کے عوام ہوں. آپ ان کو دھتکار نہیں سکتے. آپ ان کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے ہرزہ سرائی نہیں کر سکتے. کوئی بھی گفتگو ہوئی ہو, آپ کو گفتگو نامناسب لگی ہو, ہم بات کرنے کو تیار ہیں. بیانیے کی جنگ میں خدا کے لیے پاکستان کے مستقبل کو داؤ پر مت لگاؤ. خیبر پختونخوا صوبے کو داؤ پر مت لگاؤ. یہ ایک انتہائی حساس علاقہ ہے. اس وقت جو حالات ہیں, جو دہشت گردی کی صورتحال ہے, اس میں عوام کو ساتھ لے کر چلو. PTI اس وقت سب سے بڑی طاقت ہے ملک کی, جو ملک کو فلاح کی جانب لے جا سکتی ہے. ملک کے عسکری اداروں کی سب سے بڑی طاقت میں کہوں گا PTI ہے. کوئی فوج جنگ نہیں جیتتی جب تک اس کے ساتھ اس ملک کے عوام نہ ہوں. اس ملک کے عوام کی آواز PTI ہے, عمران خان ہے. ہمارے بغیر کوئی جنگ نہیں جیتی جا سکتی. پاکستان کے عوام کے بغیر کوئی جنگ نہیں جیتی جا سکتی. جنگ 1 دن کا, 2 دن کا, 3 دن کا مارکا نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی جد و جہد ہے. اس بڑی جد و جہد میں اداروں کو اور عوام کو ساتھ چلنا ہے. اب بھی موقع ہے کہ اس ملک میں انتشار پیدا نہ ہو. ہمیں روز سوشل میڈیا کہتا ہے بزدل قیادت, لایا عمل دو, یلغار کا اعلان کرو. کیوں نہیں کرتے؟ کیوں بیٹھے ہو؟ کیوں صبر کیے بیٹھے ہو؟ ہم بیٹھے ہیں اس لیے کہ ہمیں پاکستان عزیز ہے. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں انتشار ہو. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں پر گولیاں چلیں, وہ شہید ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھ کر مکالمہ ہو اور ہم اس جانب بڑھیں جو سچائی کی منزل ہے, جو عوام کی آواز ہے. اس کے مطابق ہم فلاح کو ڈھونڈیں, اور ہم سب اکٹھے بیٹھ کر یہ کر سکتے ہیں. اگر آپ بات کرو گے تو آپ دیکھو گے کہ یہاں تجربہ بھی ہے, یہاں دانش بھی ہے, اور سب سے بڑھ کر یہاں وہ چیز ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے, لیجٹمیسی ہے, عوام کی طاقت ہے, عوام کی تائید ہے. تو آپ سے گزارش یہ ہے اور آپ کو تنبیہ بھی ہے کہ خدا کے لیے پاکستان کو مت دھکیلو تاریکیوں کی جانب. یہ بہت بار ہو چکا. ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ بہت بار بنائی جا چکی. بہت بار بین الاقوامی ایکسپرٹ آئے, معاشی ایکسپرٹ آئے, چارٹ لے کر آئے, پاور پوائنٹ لے کر آئے. بہت بار یہ ہوا کہ بس اب سب ٹھیک ہو گیا, اب اڑان یقینی ہے. کبھی بھی اڑان نہیں ہوئی. آج پھر ہم وہیں کھڑے ہیں, وہی غلطی آپ پھر دہرانے جا رہے ہو. تو یہ مت کرو. جو لوگ اس ملک کے ہمدرد ہیں, محب وطن ہیں, ہم آپ کے سامنے موجود ہیں.
ہم اس ملک کے لیے، اس ملک کی فلاح کے لیے ہر وہ قدم اٹھائیں گے جو ضروری ہے. ہم کوئی اس ملک کے مخالف نہیں ہیں، ہم ضامن ہیں اس ملک کے، اور ہماری ضمانت ہے کہ پاکستان کی فلاح کے لیے عمران خان ہر وہ قدم اٹھائے گا جس کی ضرورت ہے، پی ٹی آئی ہر وہ قدم اٹھائے گی جس کی ضرورت ہے. تو انتشار کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو مارنا دھاڑنا جو آپ نے 9 مئی کے بعد کیا، چادر چار دیواری کو جس طرح پامال کیا، میں آج بھی روتا ہوں. رات کو بچوں کو میں نے جیلوں میں بند دیکھا، بیویوں نے مجھے تھپڑوں کے نشان دکھائے گھروں میں. آپ نے یہ سب کچھ کیا، جھوٹے مقدمے بنائے، عدالتوں سے جھوٹی سزائیں دلوائیں. اب بس کرو. اب یہ آگے یہ قوم اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. یہ اس قوم کا مقدر نہیں تھا، اس لیے یہ پاکستان نہیں بنا تھا. تو ہم اس لیے آپ کے سامنے آج حاضر ہوئے ہیں کہ معاملات کو تناظر میں رکھا جائے. اینٹ کا جواب جیسا گور صاحب نے کہا پتھر سے دینا بہت آسان ہے، لیکن اس میں ملک کی فلاح نہیں ہے. ہم ایسا نہیں کریں گے. بہت شکریہ. اسد کیسر صاحب، اسد کیسر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی ڈیٹیل بات ہوئی ہے. بیرسٹر گوہر صاحب اور سلمان اکر راجہ صاحب نے بات کی ہے کافی ڈیٹیل سے. میں مختصر بات رکھوں گا. سب سے پہلے یہ ہے کہ میں اپنے لیڈر عمران خان کے حوالے سے بات کروں گا، کیونکہ میں 30 سال اس کے ساتھ رہا ہوں. زندگی کے مختلف ادوار دیکھے ہیں، مختلف حالات دیکھے ہیں. اور جب میں کالج میں تھا تو یہ شوکت خانم اسپتال بن رہی تھی، تو اس وقت ہم اس کے ساتھ یہ کمپین چلایا اور شوکت خانم کے لیے چندہ اکٹھا کرتے تھے، پوسٹر لگایا کرتے تھے، اور اسی کمٹمنٹ سے جو ہے نا ہم عمران خان کے ساتھ ہو گئے. عمران خان کے ساتھ اس لیے تھی کہ وہ قومی ہیرو تھے، انہوں نے اس ملک کے لیے ورلڈ کپ جیتا. عمران خان کے ساتھ اس لیے تھی کہ اس نے اس قوم کے لیے ایک بہت بڑا ایک تاریخی ایک ہسٹوریکل جو کہ ایک بہت بوجھی مرض ہے کینسر، اس کا اسپتال دیا شوکت خانم اسپتال. اور اس کے بعد عمران خان کے ساتھ اس لیے دیا کہ اس نے ایک ویژن دیا کہ ہم پاکستان میں رول آف لا چاہتے ہیں، قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، میرٹ کا نظام چاہتے ہیں. وہ عمران خان جو کہ ایک آئیکن تھا، جو کہ ایک سٹار تھا، جس کے ایک جھلک دیکھنے کے لیے صرف چند منٹ کے پہلے جو ہے نا اطلاع دینی ہوتی تھی اور عوام کا جب یہ اپیل ہوتا تھا، ہم نے اس کے ساتھ اس لیے گزارے. عمران خان اس ملک کے لیے ایک نیک نام، اور عمران خان کی وجہ سے پاکستان کی شہرت تھی. تو اس عمران خان کے ساتھ میں نے 30 سال گزارے، مختلف ادوار گزرے ہیں. اس عمران خان نے اس ملک کو عزت دی ہے، اس ملک کو عمران خان نے پہچان دی ہے. وہ اس ملک کا نام ہے عمران خان، اور پاکستان کو آپس میں جدا نہیں ہو سکتے. اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ عمران خان جو ہے نا اس کا نام جو ہے نا مٹ جائے گا، یا کوئی کہتا ہے کہ وہ سیکیورٹی رسک ہے، تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں. عمران خان اس ملک کا صحیح معنوں میں ہیرو ہے. اس نے اس ملک کو پہچان دی ہے، اس ملک کو عزت دی ہے، اور اس وقت جو وہ جدوجہد کر رہا ہے وہ اس ملک کی عوام کی حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. تو یہ تو عمران خان کے حوالے سے میں نے بات کرنی تھی. دیکھیں، میں جس صوبے سے ہوں، ایک جو ہمارے چیف منسٹر کے حوالے سے بات ہوئی ہے، آپ یقین رکھیں ہمارے صوبے میں بہت زیادہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور بہت شدید جذبات پائے جا رہے ہیں. آپ کے الفاظ جو ہے نا، آپ کے الفاظ بہت مناسب ہونے چاہیے تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے الفاظ سے گریز کرنا چاہیے، اس قسم کے الفاظ کی مطالبہ بھی کریں گے کہ وہ الفاظ آپ واپس لیں، کیونکہ یہ ایک پوری سوسائٹی، ایک پوری کمیونٹی، ایک پورا صوبہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بے توقیری ہوئی ہے، اس کی بے عزتی ہوئی ہے. وہ صوبہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بیسیکلی ایک ٹیچر ہوں. میرے آپ اکثر لوگ جانتے ہیں بہت کافی اسٹوڈنٹ ہیں. میرے اس وقت تقریباً 100 میں سے زیادہ وہ کوئی آرمی میں کرنل ہے، کوئی بریگیڈیئر بن گئے، بہت زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. یہ فوج ہماری ہے. ہم جو کہتے ہیں نہیں ہماری ہے، تو ہمارے بچے ہمارے گاؤں میں شہید ہیں، مختلف آپ سب کے گاؤں میں شہید ہیں. ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اپنے فوج کی، اپنے ادارے کی. ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ فوج کو وہ اتنا متنازع کرے. ہم فوج اور تحریک انصاف کے درمیان دیوار نہیں کھڑی ہو سکتی. ہم ایک مضبوط ادارہ چاہتے ہیں، ایک مضبوط فوج چاہتے ہیں، تاکہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا دفاع مضبوط ہو. اس صورتحال میں
کہ پوری پاکستان میں جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اس وقت انسرجنسی ہو رہی ہے، اور آپ کے جو ہے نا روزانہ کے حساب سے آپ کے فوجی شہید ہو رہے ہیں، آپ کی پولیس والے شہید ہو رہے ہیں، اور پھر آپ کے مغرب میں بھی اور آپ کے مشرق میں بھی آپ کو انتہائی سیریس تھریٹس ہیں. وہاں آپ کے ساتھ حالات جس طرح ہیں وہ آپ کے عوام کی نالج میں اور آپ کے نالج میں بھی ہے کہ اس وقت انڈیا کے ساتھ، بھارت کے ساتھ بھی جو حالات ہیں اور افغانستان کے ساتھ جو حالات ہیں، تو آپ انسرجنسی بھی ہو رہی ہے، آپ کے مغرب اور مشرق کی سرحدات بھی غیر محفوظ ہے، اور آپ پاکستان کے اندر مزید ٹرمائل بھی بنانا چاہتے ہیں، پولیٹیکل ٹرمائل بنانا چاہتے ہیں. یہ ملک کو انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ ملک کو جو ہے نا ملک میں انتہائی ڈسٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں. ہم کسی صورت میں اپنے ملک میں انارکی نہیں چاہتے، ہم سول وار نہیں چاہتے، ہم ایک مضبوط پاکستان چاہتے ہیں. ہمیں افسوس ہے کہ جو کل بات ہوئی ہے، میں اپنے آپ کو سب سے بہتر پاکستانی سمجھتا ہوں. میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ مجھے کہے کہ تمہیں کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. مجھے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں اس دھرتی کا بچہ ہوں، میں اس ملک کا بچہ ہوں. میں سیاست کرتا ہوں اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے. ہمارا مطالبہ جمہوریت ہے، ہم جمہوریت چاہتے ہیں. اس لیے جو بات ہوئی، باقی تو انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے ساتھ ہوا وہ ڈیٹیل انہوں نے بتائی ہے کہ عمران خان جیل میں، اس کی مسز بشرا بی بی جیل میں. ہماری جو لیڈرشپ ہے، 5 سینئر لیڈرشپ ہے، وہ کوٹ اکبر جیل میں ہے. ہمارے اس وقت 9 مئی کے دوران 64,000 ہمارے لوگوں کے خلاف FIR درج ہوئی، 34,000 لوگ گرفتار ہوئے. پہلی دفعہ ہمارا کوئی ایک ورکر، چھوٹے سے چھوٹا ورکر اور بڑے سے بڑا لیڈر، ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ظلم نہ ہوا، جس کی چادر اور چادری کی بھی توقیر نہیں ہوئی ہو، جس کی خواتین کی بے حرمتی نہیں ہوئی ہو. پھر بھی ہم کہتے ہیں پاکستان زندہ باد، کہ یہ پاکستان ہمارا ہے، ہمارا پاکستان ہے. ہم یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کسی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. آپ نے ہمارے تھی یہ انہوں نے کہا کہ 16-17 سیٹوں کے ایک غیر متفق آدمی کو آپ نے پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بٹھایا، آپ نے اس کی جو ہے نا کیبنٹ بنائی. پھر جس طرح آپ نے کیا، جو ابھی ضمنی انتخابات ہوئے کہ جو ہمارے لوگ تھے اس کو نمبر چاہیے تھی کہ مسلم لیگ کی حکومت کو مضبوط کیا جائے اور پیپل پارٹی سے اپنے آپ کو، تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے مزید بھی ہمارے خلاف فیصلے دی. پھر وہ سیٹیں بانٹ کے سارے مسلم لیگ نون کو دی. مجھے تو افسوس اس بات ہے کہ میاں نواز شریف جو کہتا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، یہ ووٹ کو عزت ہے. اور جو خاص کر ہری پور میں ہوا وہ سارا آپ کے سامنے ہمارا جو گزشتہ دنوں پریس کانفرنس ہوئی، اس نے ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے شیئر کیے کہ فارم 45 100% ہمارے پاس ہے، اور 45 میں جو نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کیا گیا اور کمپیوٹر میں کوئی اور چیز ڈالی گئی. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے عوام سے ووٹ کا حق چھین لیا. آپ نے عوام سے جو جمہوریت، اس کا جمہوری رائٹ تھا وہ آپ نے چھین لیا. ابھی عوام کو کیا اعتماد ہوگا کہ کوئی الیکشن ہوگا وہ فیئر اینڈ فری ہوگا، یا اس کے پاس اختیار ہوگا کہ اپنی لیڈرشپ آپ چنیں؟ آپ نے تو اسی اختیار چھین لیا. اس لیے یہ اس وقت جو صورتحال ہے، آپ نے جتنا بھی ظلم کیا، جتنا بھی اس وقت ایک ناجائز حکومت، وہ 2 منسٹر اس دن بیٹھے، وہ بڑی جی ملاقات نہیں ہوگی. وہ تو کون ہو؟ وہ تو 2 ٹکے کے کرائے کے ملازم ہو. تم تو آئے ہو اور ادھر کہتے ہو تمہارے تو عوام نے تمہیں مسترد کیا، عوام نے تو تمہیں ووٹ ہی نہیں دیا، عوام نے تو تمہیں ریجیکٹ کیا، اور تم کہتے ہو کہ ملاقاتیں نہیں ہوں گی. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ 2 منسٹر نہیں، دو منسٹر جو اچھا وہ 2 منسٹر جو بات کی، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ملاقات قانون میں اس کی کوئی گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ کیا قانون کے مطابق ہے؟ کیا جے-انویلمنٹ میں کیا ہے؟ اگر ایک چیز قانون کے مطابق ہے اور قانون میں اس کی یہ باقاعدہ رولز دے رہا ہے، واضح ہے، تو آپ کس قانون کے تحت کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ملاقات نہیں کرنے دیں گے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور پوری PTI کی جو لیڈرشپ ہے اس کو فوری طور پر رہا کرنا چاہیے. اور ہم رہائی کوئی ڈیل کی بنیاد پہ نہیں چاہتے، ہم رہائی چاہتے ہیں میرٹ کے اوپر. یہ سینئر وکلاء بیٹھے ہیں سارے، ان کو پتہ ہے اور آپ سب کو پتہ ہے کہ جب اکثریت میں تو اس کی ضمانت ہو گئی ہے، کچھ کیسز اس کے لگ نہیں رہے ہیں، اور جو کیسز ابھی ٹرائل میں ہیں
اگر اس کی کیس فائنل نہیں ہو رہا تو اس کو حق ہے کہ وہ ضمانت اس کی ہو جائے. اس کا تو میرٹ کے اوپر بنتا ہے کہ اس کو ضمانتیں ملے. ہم تو انصاف چاہتے ہیں عمران خان کے لیے, ہم تو میرٹ کے مطابق فیصلے چاہتے ہیں. لیکن جو 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد انہوں نے کیا, جو 26ویں 27ویں ترمیم کے مطابق, اس نے تو عدالتوں کو مفلج کر دیا. عدالتوں کو تو ایگزیکٹو کی کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی چیف جسٹس, وہ پرائم منسٹر اس کی کسی ملک میں مجھے بتایا کہ اس قسم کے کوئی مثال ہو کہ ایک چیف ایگزیکٹو جو ہے نا وہ چیف جسٹس کی نوٹیفیکیشن کرے, اس کے بعد وہ کیا انصاف دے گا, ان سے انصاف کی کیا توقع ہو سکتی ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت ہو, ملک میں قانون کی حکمرانی ہو, اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس وقت اس ملک میں ایک بہت بڑی قومی ڈائلاگ کی ضرورت ہے. اور قومی ڈائلاگ اس بات کی کہ ہم نے اس ملک کو کیسے لے کے جانا ہے. کیا یہ ملک ایک جمہوری ملک ہوگا؟ کیا اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہوگا؟ کیا الیکشن کمیشن اس طرح ہوگا جس طرح فراڈ الیکشن انہوں نے کروایا ہے, یا الیکشن کمیشن وہ ہوگا جو صحیح معنوں میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے گا؟ اس لیے ہم, اور اس کے لیے ہم نے الائنس پہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اچکزئی صاحب ابھی رات کو پہنچ جائیں گے, علامہ صاحب بھی پہنچ جائیں گے, تو ہم انشاءاللہ جلد از جلد ایک قومی کانفرنس بلا رہے ہیں جس پہ جو قومی کانفرنس بلا رہے ہیں, اور وہ قومی کانفرنس میں ہم انشاءاللہ ایک قومی ایجنڈا دیں گے. 29 گھنٹے کے بعد آپ جواب دے رہے ہیں, اس کی کیا وجہ تھی؟ اور وہ بھی پرائم ٹائم پہ, جب سب کے پرائم ٹائم ٹی وی چینل کے چل رہے ہیں, آپ کی اتنی دیر سے جواب دینے کی وجہ کیا تھی؟ دوسری بات, کل پریس کانفرنس کے بعد بھی تمام وزراء راجہ آصف اور سب آپ کو مذاکرات کی دعوت دے رہے تھے. آج انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ سے مذاکرات نہیں کریں گے. ایسی سچویشن ہم نے مریدکے میں بھی دیکھی تھی, جب مذاکرات وہ کہہ رہے تھے ہم سے کریں, اذانیں بھی ہوئی لیکن مذاکرات نہیں ہوئی, آپریشن ہوا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں پہلی بات, اچھا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا ہم پہ در پہ کنفرنٹیشنل اور یہ کہ جواب الجواب کے پریس کانفرنس نہیں کر رہے تھے, اور ہماری کوشش یہی تھی کہ ہمارے الائنس جو ہے جو خان صاحب نے مقرر کیا ہوا, اور خان صاحب کی انسٹرکشن یہی کہ یہ جو ہدایات دیں گے آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے. ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب. علامہ راجہ ناصر ہیپنس ٹو بی, وہ ایران ہے, انہوں نے آنے کی کوشش کی, وہ آ رہے تھے لیکن آج نہیں, وہ سویرے پہنچ رہے تھے. اس کی وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں اگر کسی طریقے سے اچکزئی صاحب بھی آئیں, کیونکہ ان کے آنے کی ہم کوشش کر رہے تھے, اس میں دیر ہو گئی. تو پہلی بات تو یہی. دوسری بات یہ کہ ہم کمنٹس نہیں کر رہے ہیں کہ منسٹرز نے کیا کہا, اور ہم ڈائلاگ کی بات ہرگز نہیں کر رہے ہیں اس بات کے لیے کہ کسی کوئی ڈیل ہو. خان صاحب کیٹیگوریکلی آپ سب کو خود میڈیا کو کہہ چکے ہیں کہ میں آئین قانون جمہوریت کی بالادستی کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ بات ہو اور بات چیت ہو, اور یہ ہم نے جو اس کا ذکر کیا تھا ابھی نہیں ہو رہی. لیکن ابھی کا حالت یہ ہے, خان صاحب نے 4 نومبر کو جو انسٹرکشنز بھیجی ہے اس کے مطابق خان صاحب نے یہ اختیارات سارے دیے ہیں علامہ راجہ ناصر صاحب کو اور اچکزئی صاحب کو, کیا ڈائلاگ کرنا ہے, اور اگر کرنا ہے تو کس کے ساتھ کرنا ہے, یہ ان کے پاس اتھارٹی ہے. وہ انشاءاللہ کل یا پرسوں آئیں گے, کل انشاءاللہ اویلیبل ہوں گے, پھر آپ سے بات کریں گے. جی آپ سارے ماشاءاللہ سے وکیل ہیں, 2 سال سے آپ یہ جو باتیں آج آپ نے کی ہیں, آپ 2 سال سے یہی باتیں کر رہے ہیں. کل ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں آپ کنفرنٹیشن نہیں کرنا چاہتے. اچھی بات ہے, کنفرنٹیشن نہ کریں, مگر کیا بطور قانون دان آپ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ کل جو پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ ایک سیاسی سرگرمی تھی اور وہ حلف کی خلاف ورزی تھی؟ اور دوسری بات, آپ جتنا یہاں پہ آج جو آپ نے پالیسی کا اعلان کیا ہے کہ آپ کنفرنٹیشن نہیں کریں گے, تو یہ ہدایات آپ کی جو ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کے لیے بھی ہیں اور وزیر اعلیٰ کے لیے بھی ہیں. دیکھو جہاں تک کل کی پریس کانفرنس ہے, ہم سب نے یہ کہا کہ ہمیں اس سے مایوسی ہوئی, ہمیں اس پہ افسوس ہوا. جی ایک منٹ, میں نے وہ اسد کیسر صاحب نے اس کا ذکر کیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کی کانفرنس کے جو ٹون تھا, میں نے ابتدا میں کہا کہ ہمارا وہ ٹون نہیں ہوگا جو ہم نے سنا, باوجود اس کے کہ وکٹم ہم میں اور ہیلنگ ٹچ کسی اور طرف سے آنا چاہیے. لیکن اس پہ ہم نے یہ دیا کہ یہ پریس کانفرنس میں یہ ٹون استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا, اور اسی طریقے سے الفاظ کی ادائیگی نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ سر جو بھی ہے اس پہ نہ جائیں, لیکن الفاظ نہیں ہونے چاہیے تھے جس طریقے سے یہ سر ون بائی ون. جی شیرازی صاحب, شیرازی جی نیوز سے, ہر طرح کے کرائسس میں اپرچونٹی بھی نکالی جا سکتی ہے, جس طرح
اسد قیصر صاحب نے کہا کہ مذاکرات کے حوالے سے چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں، جمہوری قوتیں اکٹھی ہوں. کل انہوں نے 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی اور عمران خان کے خلاف کی اور سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا. یعنی سیاسی جماعتوں کے بجائے اب سارا بوجھ ریاستی اداروں پر آن پہنچا کہ انہوں نے ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کو سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا. نواز شریف اور اس سے قبل بینظیر بھٹو، یعنی دونوں جماعتیں جو اقتدار میں، ان کو سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا گیا، وہ اس چیز سے اب واقف ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دوران اب آپ بھی سیکیورٹی تھریٹ ہو گئے تو سیاسی قوتیں فوجی افراد کو یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دور کرنے کے لیے، آئین کی پاسداری کے لیے سیاسی قوتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں اب کہ اب ہم پہ بھی وہی ظلم ہو؟ خان صاحب نے بڑا کیٹیگری کے لیے آپ سب کو اڈیالہ جیل میں کہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں اشتعال دلانا بعض لوگ چاہ رہے ہیں اور یہ ایسے الفاظ استعمال کہہ رہے ہیں. اور خان صاحب نے کیٹیگری کے لیے چند الفاظ کا ذکر کیا. جو لوگ یہ ساتھی وہاں تھے وہ یہ تھے. خان صاحب نے یہ کہا ہمیں آپ لوگوں نے فتنہ بھی کہا، ہم نے آپ نے مذہبی رجحانات سے بھی نوازا، آپ نے ہمیں دوسرے کے، لیکن ہم اشتعال میں نہیں آ رہے. ہمارا صرف یہ، ہم جمہوریت کے لیے کام کر رہے ہیں، ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اگر ملک کے لیے کام نہ ہوتا تو یہ ہم انڈیٹ چور وزیر اعظم کے ساتھ اسمبلی میں نہ بیٹھتے. جب پاکستان کی باری آئی اور پاکستان کے لیے اسپیچ ہوا تو ہم ان کی اسپیچ سن کر کے ڈسکے نہ بچا چکے ہوتے، اور ہم ساتھ نہ ہوتے. ہمارا سوشل میڈیا نے، یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، یہ حکومت نے آ کر کے فلور آف دی اسمبلی پہ کہا کہ آپ کے سوشل میڈیا 5 کروڑ انہوں نے پوسٹیں کی ہے پاکستان اس کے لیے، اور سر میں سر گئے. وہ اگر جنگ جیت چکے ہیں جس پہ ہمیں بڑی خوشی ہے تو اس میں ہمارا بھی کچھ کنٹریبیوشن ہے اور ہم کنٹریبیوشن کرتے ہیں. اچھا وہ کر 1 منٹ کر رہے سلمان صاحب سے کر. جی آپ کریں، آپ کریں، انہوں نے کرنے کے پی کے کا اس کو کرنے دیں، 1 منٹ یہ کرنے دیں، آپ کرو. کیا صوبائی اسمبلی میں ڈی جے اسپیار صاحب کے خلاف یا طلب کرنے کے حوالے سے قرارداد جمع کریں گے، اور ساتھ ساتھ ڈی جے اسپیار صاحب کا پریس کانفرنس ملک کے لیے کتنا خطرناک سمجھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو مطلب اس نے باتیں کی کہ ذہنی مریض کتا اور پھر مطلب تم ہو کون اور تم، دیکھیں ہم نے پہلے کہہ دیا نا، 1 منٹ مجھے عرض کرنے دے. دیکھیں میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ہمیں یہ اضطرابی سی گفتگو لگی ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ ایسی بات نہیں تھی جو پرمغز ہو. یہ باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں، بار بار ہوئی ہیں. ان کو ضرورت سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ہم وقت نہ دیں تو بہتر ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی خود مختار ہے، وہ کیا ریزولوشن پاس کرے گی میں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. لیکن دیکھیں ہم جس رویے کو لے کے یہاں بیٹھے ہیں وہ یہ ہے کہ جو گفتگو ہوئی وہ غیر مناسب تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی. جو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کی بات کی گئی یہ بار بار ہوئی ہے، ہر ایک کے حوالے سے ہوئی ہے. پاکستان کا شاید ہی کوئی بڑا سیاسی لیڈر ہو جس کو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ نہیں کہا گیا. تو ہم اس کو بھی بہت زیادہ اس وقت سنجیدگی سے نہیں لیں گے. ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ غبار جو ہے بیٹھ جائے گا اور دانش مندی اور ہوش مندی کی کوئی گفتگو ہوگی تو ہم اس میں مکالمہ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھیں گے. ایک منٹ آپ کو سیاسی کمیٹی کی تشکیل 9 کا بھی کہا گیا ہے، آپ اگلی ملاقات تک ویٹ کریں گے، وہ ملاقات پن کرنے کی کوشش کریں گے، یا اس دوران جب آپ منگل کو ملاقات کے لیے جاتے ہیں یا جمعرات کو جاتے ہیں آپ کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتا ہے، آنی ہاتھوں سے نپٹا جاتا ہے، اس کے بعد دوبارہ سے آپ پریس کانفرنس کر کے یہ کہیں گے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اسٹریٹجی؟ نہیں دیکھیں میں ایک تو خیر جو کمیٹی بنانی ہے اس کی تشکیل انشاءاللہ 1 آدھ دن میں ہو جائے گی، شاید کل ہی ہو جائے. دیکھیں ایک ہم سیاسی جماعت ہیں، ہم کوئی مسلح جتھا تو نہیں ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم مسلح جتھے کی صورت میں جائیں، اینٹ پتھر لے کر جائیں اور وہاں پہ حملہ کریں، اس کو آپ سیاست سمجھتے ہیں؟ کہ یہ قائد اعظم کی سیاست تھی، یہ لیاقت علی خان کی، سردار عبدالرب نشتر کی سیاست تھی؟ ہم سیاست کرنے یہاں بیٹھے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست مکالمے کا نام ہے. انگریز کے خلاف بھی سیاست کی انہوں نے، تو منظم سیاست کی لیکن پرامن سیاست کی. اب ہمیں جو صورتحال درپیش ہے میں سمجھتا ہوں یہ انگریز کے دور میں بھی درپیش نہیں تھی. وہاں بھی سپیس زیادہ تھی ڈائیلاگ کی، گفتگو کی. جلیانوالہ باغ کے بعد انگریز پیچھے ہٹ گیا تھا، اس نے وہ حرکتیں نہیں کی تھی، لوگوں کو گھروں سے اٹھا کر کال کوٹریوں میں بغیر مقدمے کے نہیں ڈالا تھا، مارا پیٹا نہیں تھا، برہنہ نہیں کیا تھا. اس وقت یہ صورتحال ہے. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اس صورتحال میں ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ یہ پاکستان کی عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کریں. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم دانش کی بات کریں، ہوش مندی کی بات کریں، ہر ایک کو ہم ہوش مندی کی تلقین کریں.
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی گھوڑے پہ بیٹھ کر تلوار لے کر پتھر ماروں گا تو میں نہیں کروں گا, میں منظر سے ہٹ جاؤں گا. ٹیکا خان لاسٹ کوشچن, اس کے بعد لاسٹ کوشچن. ٹیکا خان ٹیکا خان کر رہے ہیں. ایک منٹ مجھے پھر ایک بندہ ریگولیٹ کرے. یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا پاکستان کی تاریخ میں ٹیکا خان فرنٹ پہ آ کے ایک جماعت کے لیے, اس جماعت کے مقبول ترین لیڈر کے لیے جو لینگویج استعمال ہوئی ہے, کیا دیکھتے ہیں آپ کی پارٹی کا وجود خطرے میں ہے؟ اس کے بعد میں منسٹر گوہر سے کہوں گی سر آپ کا بڑا کلیدی کردار ہے اسمبلی میں. آپ اور اسد کیسر صاحب جس طرح سے خیبر پختونخوا کو جو ہے ان کے نامزد وزیر اعلیٰ کو کہا گیا ہے, آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے سر بانی پی ٹی آئی نے جیل کے اندر سے تمام اختیارات جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو سونپ دی ہیں, لیکن آپ کی پارٹی کے اندر سے ہی لوگ جو ہیں وہ کنٹروورشل ان کے بیانات کو کر رہے ہیں, تو پارٹی کے لوگوں کے اوپر اب کیا ذمہ داری آئی؟ میں جواب دیتا ہوں. کتنی یونٹی ہونی چاہیے؟ دیکھیں, پارٹی کے وجود کو کوئی خطرہ نہیں ہے. جب ایک پارٹی اور ایک لیڈر لوگوں کے دلوں میں جگہ کر لیتے ہیں تو اس کو کوئی ایک تقریر سے, ایک بیان سے, کسی نوٹیفیکیشن سے ختم نہیں کر سکتا. یہ کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی نوٹیفیکیشن جاری کر دے کسی قانون کے تحت, تو کیا پارٹی جو ہے لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گی؟ کیا بھٹو کو یہ ختم کر سکے تھے لوگوں کے دلوں سے؟ 10 سال جلغار کی گئی پیپلز پارٹی پہ, تتر بتر کرنے کی کوشش کی گئی, نہیں ہوا, اب بھی نہیں ہوگا. آپ یقین مانیے اور حوصلہ رکھیے. اس لیے یہ بات اپنی جگہ ہے. دوسری جانب یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ غلط بیانیہ چل رہا ہے کہ تمام اختیارات مجھے دے دیے. صرف یہ کہا ہے کہ پولیٹیکل کمیٹی کی تشکیل نو کی جائے, وہ ایک اصول اور ضابطے کے تحت ہم کر رہے ہیں, وہ ہو جائے گی اور پولیٹیکل کمیٹی اپنا کام کرے گی. باقی جو معاملات ہیں, جو سیاسی لایا عمل ہے, اس کے حوالے سے خان صاحب نے اختیارات اچکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر صاحب کو دیے. یہ بات بالکل واضح رہے. بار بار خان صاحب نے آخری ملاقات کے بعد بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں اس تمام عمل کو, دہائیوں سے اس میں یہ شامل ہیں, یہ فیصلے کریں گے وقت کی مناسبت سے کہ کب کیا کرنا ہے. اچھا, ایک چیز میں صرف اس پہ ایڈ کرتا ہوں, میں صرف اس پہ ایک چیز کرتا ہوں. بڑا انفارچونیٹلی ہم نے اپنے انٹرا پارٹیز الیکشن کرائے تھے. پہلے والا الیکشن ہم نے کروایا تو الیکشن کمیشن نے اس کو ختم کیا, باقی لوگوں کا ایکسیپٹ کیا. لاسٹ ہم نے الیکشن کروائے 3 مارچ کو, اس کا ہم نے ڈاکومنٹیشن فائل کی. الیکشن کمیشن نے ہمارا کوئی ایکسیپٹ نہیں کیا. آج پہلی مرتبہ مجھے الیکشن کمیشن کا لیٹر آیا اور انہوں نے مجھے فارملی کہا کہ ہم آپ کو ریکگنائز نہیں کرتے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ پی ٹی آئی کو نہیں ریکگنائز کرتے. آپ لاسٹ میں کریں گے. میں جواب نہیں دوں گا, کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے. اور نمبر 2 کہ آپ نے سب کچھ اس کا جواب بھی دے دیا ہے اور آپ سامنا نہیں کر سکتے, تسلیم کرتے ہیں کہ جو کل پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہوئی ہے؟ نہیں, بڑی غلط ہوئی ہے. جو دھمکی آپ نے دی ہے گورنمنٹ کو کہ جی کے پی کے میں کوئی گورنمنٹ اگر چینج کرے گا تو اس سے بہت خطرناک نتائج ملیں گے, یہ طرفدار نہیں, دھمکی کوئی نہیں دی. دیکھیں, جب آپ عوام کی منتخب حکومت کو ہٹاتے ہیں منظر سے تو کیا ہوتا ہے؟ عوام جو ہے اپنے غم اور غصے کا اظہار کرتے ہیں, اس صوبے میں حکومت کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. آپ کوئی مصنوعی نظام نافذ کر کے حکومت نہیں کر سکتے, تو کوئی تھریٹ نہیں دی, صرف حقیقت کا اظہار کیا ہے, بیان کیا ہے. ایک بات کی اضافہ کرنا, دیکھیں اس وقت تو آپ نے معاشی اشاری بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اس قوت کتنی کامیاب جا رہا ہے. یعنی آپ کی جو بے روزگاری ہے وہ 7.1 وہ بھی غلط ہے جی, 20% سے اوپر ہے. یہ تو انہوں نے اس کو لاسٹ کوسچن. اچھا, دوسری کیا تصویر کرتے ہیں, بالکل غلط ہوئی ہے. ہم نے کہا یہ افسوس لاسٹ کوسچن ہے, کوئی یہ کام نہیں تھا ان کا یہ پریس کانفرنس کرنا. کل کی پریس کانفرنس میں یہ تاثر مل رہا تھا کہ تحریک انصاف پر شاید کوئی پابندی عائد ہونے جا رہی ہے, یہ واضح کیا گیا. کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں کسی سیاسی جماعت پر پابندی عائد ہونے کی, اور اگر یہ پابندی لگ رہی ہے تو آپ کیا, آپ کی اس حوالے سے کیا پریپریشن؟ میں نے آپ کو بتا دیا, آج الیکشن کمیشن کا لیٹر جو آ گیا, دوسرا سر یہ کہ مذاکرات کے حوالے سے آج حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کر رہے, آپ بھی کہہ رہے ہیں مذاکرات سے منع کیا گیا ہے, تو بیچ میں مزہ نہیں ہے. سارے وہ لوگ جو نہیں چاہتے, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, یہ دیکھو بڑا سیریس ایشو ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے.
सारा नौजवान इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। सारे लोगों के दिलों से आप खान साहब को नहीं निकाल सकते। मैंने परसों भी उनको कहा था कि आप फंक्शन ही कर लो, आपके लिए 10 लोग नहीं आ रहे, उसके लिए जेल में बैठा हुआ है कैदी 804 के लिए लोग 10 किलोमीटर पैदल चल करके जाते हैं, आप उनके दिलों से नहीं निकालते। ये वो लोग हैं जो लड़ाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं चाहते, जो देखो जिनके पास मैंडेट नहीं है, जिनके पास अगर कोई मैंडेट होता तो वो ये कहता है कि मैं आपके साथ अहनी हाथों से वो करूँगा। ये तो 90s का वो सियासत लेके आ रहे हैं जो कहते थे कि मैं आपकी टांगे तोड़ दूँगा। अवाम का ये मिजाज चेंज हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला कुछ नहीं होगा, ये लड़वाना चाहते हैं, हम लड़ने नहीं देंगे, हम जमहूरियत का। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।